آج میں اپنے والد محترم حضرت پیر اسحاق بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اور جناب حیدر صاحب کو میں بھی سن رہا تھا، ان کے تعزیتی اجلاس میں تشریف لے کر آیا ہوں، اور آج کچھ باتیں بہت اہم تھیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ ملک صاحب نے فرمایا کہ مجھے بھی جانا ہے۔ جب سے والد صاحب کا جنازہ ہوا ہے تب سے لے کر آج تک کوئی ایک دن خالی نہیں کہ جب تک مہمانوں کا آنا اور ان کے لیے تعزیت کے لیے دعا کرنے میں کمی آئی۔ ابھی بھی کچھ مہمان کافی آئے ہوئے تھے، رات کو بھی آئیں گے، مولانا ابو فضیل اجلاس صاحب تشریف لے کر آ رہے ہیں، میری مجبوری تھی، لیکن صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ شیخ ناصر صاحب کی جو محبت تھی والد صاحب کے ساتھ، ابھی مجھ سے فرما رہے تھے ملک صاحب کے جی والد صاحب یہاں پر ہوتے تو سب کو ہنساتے اور بڑا ماحول بناتے، تو آپ یقین کریں گے کہ میں یہاں پر آنے سے پہلے مطلب لائف بالکل عام ہو چکی تھی کہ سارے معاملات سب کے ساتھ لے کر چلنا، لیکن میں والد صاحب کے ساتھ جب بھی آیا ہوں 3-4 دفعہ آنے کا مجھے موقع ملا ہے، تو بڑا خوش تھا میرے لیے والد صاحب کی غیر موجودگی میں یہاں پر آنا۔ شیخ ناصر صاحب کے ساتھ بیٹھتے تھے اور ان کا انداز بیان ایسا تھا، کوئی شخص بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بخاری صاحب جس میں بات شروع کرتے تھے تو اندر سے چہرے پر مسکراہٹ آتی تھی، جب وہ بات کرتے تھے تو تمام جو ہے پوری محفل میں جو ہے کہکے لگتے تھے۔ تو یقیناً آپ آج کسی عام شخص کے لیے نہیں آئے، آپ آج اللہ کے ولیوں کے اس تعزیتی پروگرام میں آئے ہیں، چاہے حیدر صاحب ہوں یا چاہے میرے والد حضرت علامہ اظہار بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوں۔ یقیناً آپ حضرات نے ان کا جنازہ کچھ ساتھیوں نے دیکھا ہوگا یا کچھ نے بعد میں سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا، تو اتنی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو مقام وفات سے پہلے دے اور وفات کے بعد اللہ تعالیٰ اس شخص کا وہ مقام بڑھا دے، تو بڑی خوش نصیبی ہوتی ہے۔ اور ایسے آل رسول میں سے تھے کہ آل رسول بھی ہیں، اولاد علی و نبی بھی ہیں، کہ جنہوں نے پوری زندگی محبت بکھیری ہے، بے شک پوری زندگی انہوں نے امن کا پیغام پھیلایا ہے۔ تو بڑی اکثر تکالیف میں ہوتے تھے تو کوئی محفل ایسی ہوتی تھی، لیکن واحد میں شیخ ناصر صاحب آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ کا پروگرام ہوتا تھا تو مجھ سے کہتے تھے کہ جانا ہے، اور شیخ ناصر صاحب کا میں پروگرام جو ہے ریجیکٹ نہیں کر سکتا، تو میں اتنی مصروفیت میں بڑے دل برداشتہ ہو کر جو ہے میرے لیے آنا بہت ضروری تھا، باعث سعادت ہے۔ اور میں تمام جتنے احباب یہاں پر بیٹھے ہیں، وارث صاحب، جنرل سیکرٹری صاحب جو مدنی سیرت کے ہیں، جو بھٹی صاحب، جو مجید صاحب، سعید جاز صاحب، تمام احباب جو ہیں، فیاض صاحب، ملک صاحب، اور آخری سیٹ تک جتنے بیٹھے ہیں، میں تمام کا مشکور ہوں، ممنون ہوں کہ آج آپ نے جو ہے والد صاحب کے اور حیدر صاحب کے اس تعزیتی پروگرام میں شرکت کی ہے، اور ان کے لیے دعا کا آپ آج حصہ بنیں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیخ ناصر صاحب کی جو ہے ان کوششوں کو قبول فرمائے۔ میں ساجد صاحب کو شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے مجھے دعوت دی اور بلایا کہ والد صاحب کے لیے پروگرام رکھ رہے ہیں، تو میں اس کے لیے حاضر ہوا اپنی حاضری لگوانے کے لیے۔ یقیناً بہت سی باتیں ہیں والد صاحب کے حوالے سے کہنے کے لیے، کہ ابھی عشق رسول کی بات ہو رہی تھی تو والد صاحب کے حوالے سے کچھ چیزیں میں جو جنازے کے موقع پر کہیں، عین والد صاحب نے 63 برس کی عمر پائی ہے سنت نبی کے مطابق، اور 10 جمادی الاول کو ان کی ولادت تھی، اور وفات کو اللہ تعالیٰ نے 10 جمادی الاول کو کی۔ تو جب میں نے اپنے ملک کے بعد جب لوگوں کو ان کا ڈیتھ اور برتھ سرٹیفکیٹ دکھایا تو وہ حیران ہوئے کہ والد صاحب کی جو ولادت کا ٹائم تھا وہ بھی 5:12 اور جو وفات تھی وہ بھی 5:12۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو پوری زندگی جو 5 تن پاک اور 12 امام کو جو عاشق رسول اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی بھی لاج رکھ کر دکھائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جو یہ سعادت دی ہے، یقیناً ہم انہیں اچھے الفاظ میں یاد رکھیں گے، اور جو آج آپ نے محفل سجائی ہے تو یہ کوئی معمولی بات نہیں، ہر شخص نے چلے جانا ہے، لیکن ایسی یادیں چھوڑ کر جانی چاہیے کہ بعد میں یاد رہیں کہ کس طریقے سے جو ہے خدا کے بندوں کا احترام کرنے والے، ان سے محبت کرنے والے، اور اللہ کے نبی کا فرمان لوگوں تک پہنچانے والے دوست احباب ہوا کرتے ہیں۔ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ نبی کریم علیہ السلام کا بہت پیارا فرمان ہے کہ جب کسی شخص، کسی بچے کا جب والد سر سے چلا جاتا ہے، جو اس کے والد کے دوست ہوتے ہیں وہ اس کے اولاد کے دوست ہوتے ہیں۔ تو آپ تمام یقیناً کچھ سے میرا تعارف ہے، کچھ کے ساتھ نہیں ہے، لیکن آپ یقیناً میرے والد گرامی کے جو ہے آپ دوست احباب رہے ہیں، یقیناً آپ جو ہے میرے بھی دوست احباب ہمیشہ سے رہیں گے جب تک اللہ نے زندگی دی، یہ سلسلہ اسی طریقے سے چلے گا۔ آپ میرے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے، آپ کی وجہ سے مجھے حوصلہ ملا، آپ کی وجہ سے میرے دلجوئی ہوئی، اور میرے اہل خانہ کی دلجوئی ہو رہی ہے جہاں جہاں سے۔ اب آپ جو ہے کوئی شخص ایسا نہیں، علماء کرام تمام مکاتب فکر کے والد صاحب کے جنازے میں تھے، اس کے بعد مسجد میں تمام سجادے نشین خانقاہوں سے ان کا آنا ہوا، عیدگاہ شریف سے پیر صاحب آئے ہیں، تمام گولڈا شریف کے پیر صاحبان نے آ کر حاضری دی ہے، چولہا شریف کے پیر صاحب آئے ہیں، کوئی ایسا شخص نہیں، وکلاء ججز نہیں، کوئی شخص ایسا نہیں، یہاں تک کہ ہمیں ساتھیوں نے بتایا کہ جنازے کے باہر غیر مسلم ہندو اور سکھ بخاری صاحب کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے رو رہے ہیں۔ تو ایسا محبت کرنے والا ایک عالم دین
یقیناً ایک عالم دین کی قدر ایک عالم دین سمجھتا ہے اور ایک زندہ دل انسان کی قدر زندہ دل لوگ سمجھتے ہیں. تو میں یہ سمجھوں گا کہ آج آپ نے جو محفل سجائی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی اس محنت کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی اس کا جزائے خیر عطا فرمائے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا نعم البدل عطا فرمائے. یقیناً پانے کو کہیں مقام باقی ہیں، اس راستے میں کہیں امتحان باقی ہیں. ابھی تو ناپی ہے آپ نے مٹھی بھر زمین، ابھی تو آگے پورا آسمان باقی ہے. اور آخر میں آپ سے آپ تمام حضرات کو 18 جنوری بروز ہفتہ والد صاحب کے لیے ہم نے ایک تعزیتی پروگرام رکھا ہے، اس میں آپ تمام حضرات کو جو ہے میں خصوصی طور پر شرکت کی دعوت دیتا ہوں کہ آپ آج ان شاء اللہ تعالیٰ 18 جنوری کو تمام ساتھی حضرات اس میں شرکت کریں. میرے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے.